بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعجل جاری صاحب یہ سلسلہ چند روز سے جاری ہے اور ہر روز کچھ علماء کی طرف سے اللہ کی طرف سے مومنین کی طرف سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کی مجالس کے حوالے سے سید عقیل ذیلی صاحب اور سید زامن نقوی صاحب کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے اور خاص طور پر ان دو بزرگواران کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ارحم اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان مجالس کے صدقے حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے اللهم صل على محمد وآل محمد. کافی سارے مرحومین ہیں جنہوں نے میرے ذمہ خصوصی دعائیں لگائی ہیں. عقیل حیدر زیدی صاحب، سید محمد باقر زیدی صاحب اور سید غلام مرتضیٰ کاظمی صاحب، ان کی یہ خصوصی دعا فرمائیے گا کہ خداوند متعال کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. آپ کے بھی جتنے مرحومین ہیں جنہوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، چاہے وہ حرم میں جا کر دعا کہا ہو یا دیگر مواقع میں دعا کا کہا ہو، ان سب کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ دنیا بھر میں، پاکستان میں، یہاں جو لوگ عزاداری کی محافل و مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین سید الشہداء کی زیارت کے خواہش مند ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جوارح ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ جو مومنین قید بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جو عدالتوں اور مقدمات میں ملوث ہیں پروردگارہ ان کو ان کی اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مقام معظم رہبری مجتہدین اعظام اور قائد ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. بلند آواز سے صلوات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ اسلام. تو اسلام کی حقیقی تعبیر اس حوالے سے کچھ عرائض گزشتہ چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جستہ اور افتہ، کٹی پٹی، بکھری ہوئی ایک فہرست تھی، کچھ باتیں تھیں جو اس دوران آپ کی خدمت میں پیش کی. مجموعی طور پر ان باتوں کے نتیجے میں ایک سادہ سا جو نتیجہ سامنے آیا، یہ خلاصہ سامنے آیا، وہ یہ کہ ایک سادہ مسلمان بالکل اپنے سادہ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے در اہل بیت پر پہنچ سکتا ہے. ماشاءاللہ.
کچھ مثالیں کل عرض کی تھی، کچھ باتیں کل عرض کی تھی، کچھ باتیں انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہوئی تو آج آپ کی گوش گزار کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اور انہی اعمال کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ ایک طے شدہ امر ہے جو ہم متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے دین میں آیا کسی کے پاس اختیارات ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ دیکھیے کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کا آپ کو حکومت کی جانب سے، کسی ادارے کی جانب سے، آپ کے کسی متعلقہ سسٹم کی جانب سے اگر کوئی حکم دیا جائے تو اسی وقت آپ اس حکم کی پابندی کریں گے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ اس ادارے کے پاس اختیارات. اگر کسی بھی فرد کو یہ پتا چل جائے کہ اختیارات نہیں ہیں تو کوئی بھی پابندی نہیں کرے گا. اولاد کو اگر یہ پتا ہو کہ باپ کی نہیں سنی جاتی تو عام طور پر باپ کی بات نہیں سنی جاتی. جو اولاد بگڑتی ہے وہ اسی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں گھر کے اندر باپ کی نہیں سنی جا رہی لہٰذا وہ بھی نہیں سنتے. اس سے اوپر والی سطح پہ چلے جائیں. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے مدرسے میں، ہمارے اسکول میں استاد کی نہیں سنی جاتی، یہاں پر صرف اور صرف ہیڈ ماسٹر کی چلتی ہے اور کلرک کی چلتی ہے، یا گیٹ کیپر کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوں تو اس کی چلتی ہے، تو جو حکم کلرک لے گا یا جو حکم یا جو بات گیٹ کیپر کرے گا اس کا اثر زیادہ ہوگا، استاد کی بات نہیں سنی جائے گی. یعنی انسان کو یہ احساس ہونا ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں، ضمانت اجرائی کس کے پاس ہے، اسی کی بات سنی جاتی ہے. اس سے اوپر چلے جائیں. ٹریفک قانون ہے، یہاں پر عام طور پر صرف اور صرف سزا کا تصور ہے. قانون عام طور پر سزا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ وزارت راہ عام طور پر یہاں کہا جاتا ہے، یا وزارت مواصلات اگر پاکستان کے حساب سے، اردو کے حساب سے کہیں، وہ اعلان کر دیں کہ اگر کوئی شخص پورا سال کسی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا تو اس سے بیمہ نہیں لیا جائے گا، بیمہ فری ہو جائے گا. تو یہ اعلان کون کر سکتا ہے کہ جس کے پاس اختیارات. تمام کی تمام بیمہ کمپنیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر وزارت مواصلات کی طرف سے، وزارت راہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یہ حکم آ جائے گا کہ اگر کوئی ایسا ڈرائیور ہے، اگر کوئی ایسا گاڑی چلانے والا ہے جس نے سارا سال کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں کی تو اس کا 1 سال کا بیمہ فری. بیمہ کمپنیاں فری میں بیمہ دیں گی. آپ کسی بھی مرحلے پر چلے جائیں، کیسے بھی تصور کر لیں، تو جس کے پاس اختیارات ہوں گے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کسی کے پاس اختیارات ہیں؟ بھئی اللہ کے دین میں اگر کسی کے پاس اختیارات ہوں تو ہم سادہ مسلمان، ہم عام مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دروازے پہ چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ جیسے بتائیں گے ہم ویسے عمل کر لیتے ہیں. بھئی کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے دین کے اختیارات ہیں؟ کوئی ایسا فرد ہے جو اللہ کے دین میں تعلیمات میں اضافہ کر سکے؟ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اللہ کے دین میں کمی کر سکے؟ یہ ہم گزشتہ چند دنوں سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے دین میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی اضافہ. تو کیا یہ کہہ دیں کہ اللہ کے دین میں کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ قطعاً کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے. ڈر کے نہیں کہیں، کھل کے کہیں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے. اچھا یہ جو ہم نے عمل کرنا ہے اللہ کے دین پہ تو ہمیں ملے گا کیا؟ اگر خداوند متعال ہمارے تمام کے تمام اعمال کو قبول کر لے
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اگر ہمارے تمام کے تمام اعمال مسترد کر دیے جائے تب نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں حضور اگر آپ کے تمام اعمال قبول ہوئے تو آپ کو جنت ملے گی. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو کسی منزل پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے تمام اعمال قبول تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے تو جہنم ملے گی. تو ہم وہ جو دو مطلبہ فکر تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر کے پاس جائیں، اصحاب پیغمبر اور سنت پیغمبر پر عمل کریں، آپ کو جنت مل جائے گی. دوسری طرف ہے اہل بیت. جب میں اور میرے جیسا سادہ مسلمان احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اصحاب کرام میں بڑی مشکل سے کھینچتان کے 10 اصحاب کو یہ سند دی گئی ہے کہ جنت میں جائیں گے. اشرا مبشرہ توجہ چاہ رہا ہوں، صرف 10 اصحاب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. لیکن مکتب اہل بیت میں آ کر دیکھو، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صرف امام حسن اور امام حسین وہ شخصیت ہیں جنہیں جنت کا سردار کہا گیا ہے. اب اپنے امام سے بتائیں کہ جن کو صرف جنت کی بشارت دی گئی ہو وہ، اور دوسری طرف سے جنہیں جنت کا سردار کہا گیا ہو، اگر مجھ جیسے کسی سادہ مسلمان سے کہا جائے کہ کس کے کہنے پہ عمل کرو گے؟ توجہ چاہتا ہوں. اچھا ابھی اس کے بعد بھی آپ کو ایک مرحلے پر لے کر جانا ہے کہ یہ دونوں مکاتب آپ کے سامنے آ گئے. ایک طرف سرداران جنت ہیں، ایک طرف صرف جنتی ہیں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ روایات ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک ٹھیک ہیں تو ان کے نزدیک ٹھیک ہوں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. مدینے کی گلیاں ہیں، 2 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں کہ ایک بچہ کسی بات پر تھوڑا سا ناراض ہو کر کہتا ہے ہٹ جاؤ غلام زادے. یہ وہ شخص ہے کہ جو اہل سنت برادران کے نزدیک قطعاً جنتی ہے. اس کا بچہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے حسین ابن علی نے کہا ہے کہ غلام زادے، کہا لکھوا کے لے آؤ. یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے قطعی جنتی لوگ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ حسین ابن علی سے لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دیں کہ جنت ملے گی. اچھا اس سے بھی آگے بڑھیں، ایک منزل اور آگے چلتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، اصحاب میں بڑی بزرگ شخصیت ہیں، ان سے پوچھا گیا جنت اور دوزخ کے حوالے سے، تو انہوں نے، میں جملہ پڑھ لوں گا بس آپ خود سمجھ جائیے گا، لا یجوز احد الصراط الا ولہ کتب علی الجواد. پل صراط سے کوئی شخص گزر ہی نہیں سکتا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں جس کے بارے میں بشارت ہے جنت کی، جب تک علی ابن ابی طالب لکھ کر نہ دے. تو بھائی ہم سادہ مسلمان، ہمیں اصحاب کے یا اہل بیت کے کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. وہ جانے ان کا کام جانے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف تعلیمات پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس ہیں 2 راستے. ایک راستہ ہے اہل بیت کا، دوسرا راستہ ہے سنت کا، وہ سنت جو اصحاب پیغمبر سے دی گئی ہے. مجھ جیسا سادہ مسلمان تو یہی کہے گا نا کہ میں تو اس کے راستے پر چلوں جہاں جنت پکی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت سے لوگوں کے حلق سے یہ بات نہیں اترتی تھی، آج بھی نہیں اترتی. تو ایک مرتبہ ایک عباسی خلیفہ نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا مجھے سمجھ نہیں آتا، آقا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے علی قسیم النار والجنہ ہے. امام رضا علیہ السلام
بغیر کسی واسطے کے حدیث نقل کر سکتے تھے. ابھی جو میں حدیث آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ جو جملے امام رضا علیہ السلام کے بیان کروں گا، وہ امام رضا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا نے، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور آگے حدیث سنا دیتے تھے. مولا نے ایسا نہیں کیا. مولا نے یہ کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. مولا کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ جملے نہیں سنے کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر؟ یہ امام خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے یہ کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد سے بھی یہ روایت آئی ہے. کہا بالکل آئی ہے. کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، جس کی محبت ایمان ہو، جس کا بغض کفر ہو، وہ جنت اور دوزخ تقسیم نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم. تو امام نے بڑے آسان طریقے سے ہم سب کی رہنمائی کی ہے کہ کس مکتب سے آپ نے اسلام کی تعلیم کو حاصل کر کے عمل کرنا ہے، کس مکتب کے مطابق نماز پڑھنی ہے، کس مکتب کے مطابق روزے رکھنے ہیں، کس مکتب کے مطابق حج کرنا ہے، کس مکتب کے مطابق خمس اور دیگر مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور حب و بغض کے حوالے سے، علی کی محبت اور علی کی بغض کے حوالے سے، یا صرف حب و بغض کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ دین حب اور بغض کا نام ہے. الیس الدین یا حل الدین یا دین، اس قسم کی عبارات کے ساتھ دین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اب وہ محبت خداوند متعال سے ہو یا ان شخصیات سے ہو جن سے خدا محبت کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلیں اگر ہم دین لینا چاہتے ہیں تو ایسی شخصیات کو بھی تلاش کریں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والی تو ممکن ہے بہت ساری شخصیات نظر آئیں، ہر شخص اللہ اللہ کرتا نظر آئے، لیکن کچھ ایسی شخصیات بھی ڈھونڈنا پڑے گی جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا. اللہ کن سے محبت کرتا ہے یہ ایک وسیع موضوع ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے. میں صرف اور صرف ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ میں آج اپنے موضوع کی طرف اور آج جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے جڑ جاؤں. بہت سارے موارد ہیں اللہ سے محبت کے، بہت سارے مظہر ہیں اللہ سے محبت کے. اللہ سے محبت کا ایک مظہر قرآن مجید ہے. جس کو قرآن مجید زیادہ آتا ہو اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہو اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، یا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرا اتباع کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہ آیات اور روایات وسیع پیمانے پہ موجود ہیں. میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کروں. جنگ تبوک تھی. جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم، اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. یا رسول اللہ حیدری بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ. یہ سادہ سے معیارات اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچاننے کے. پھر قرآن بھی آتا ہو اور اللہ محبت بھی کرتا ہو. قرآن اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی تھے حضرت
عمارہ ابن حزم ان کو علم دیا. علم دینے کے بعد ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دور سے دیکھا زید ابن ثابت آ گئے. بس جیسے ہی زید ابن ثابت پہ نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ سے علم لیا اور حضرت زید ابن ثابت کو دے دیا. حضرت عمارہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم لے کر پہلے مجھے دیا اور اب مجھ سے لے کر زید کو دے دیا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مجھ سے ناراض ہیں, میری کوئی بات بری لگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمارہ تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ زید کو تم سے زیادہ قرآن آتا ہے, جس کو زیادہ قرآن آئے گا اس کو علم دیا جائے گا. ایک معیار, یہ شناخت کا, یہ پہچاننے کا کہ علم کس کو دیا جائے گا. اب آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی نے کس کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن آتا ہے, بدر میں جا کے دیکھیں, خندق دیکھیں, خیبر دیکھیں, کسی بھی جنگ میں چلے جائیں, ہر جنگ میں علی بن ابی طالب نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, کلہ ایمان نعرہ حیدری. اس کو توڑ دے علی پیوند ہوتا ہی نہیں. جس کو توڑ دے علی پیوند ہوتا ہی نہیں, اور جس کو دے حیدر وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں. نعرہ حیدری. اگر آپ ایسے سنیں گے تو بزرگوں نے ایک جملہ فرمایا ہے, جس کو توڑ دے علی پیوند ہوتا ہی نہیں. یہ تاریخی طور پر اب یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب یہ بات آ گئی ہے, امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لقب ہے فضیم. اس لقب کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری ہیئت جو ہے, جسم جو تھا وہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا, یعنی متناسب جسم نہیں تھا. لیکن قزیم کے اصلی معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا. وہ تمام افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارا کرتے تھے بچپن میں, اور جس کی ہڈی حضرت علی علیہ السلام نے توڑی تھی وہ پھر صحیح نہیں جڑی, تو وہ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے قزیم. تو بزرگوں نے بھی جو کہا ہے نا کہ علی جو ہڈی توڑ دے یا جو چیز توڑ دے وہ پھر جڑتی نہیں ہے, تو یہ علی علیہ السلام کے لقب کی طرف اشارہ ہے. صلوات علی محمد علیہ وسلم. علم کس کو دیا جائے گا؟ جس کو قرآن زیادہ ہوگا. جنگ بدر امیر المومنین علیہ السلام کو اور علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کسی موقع پہ فرصت ہوئی تو آپ کو پورا تاریخ علم کا سناؤں گا کہ علم کہاں کہاں سے کیسے کیسے چلا, اس کی تاریخ کیا ہے. لیکن آج کیونکہ علم کی بات ہوگی اور ابھی علم کی بات ہو رہی ہے, تو میں آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے اور نبی کے علمدار کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا, اگر آپ کی توجہ ہوئی تو. امیر المومنین جنگوں کے اندر علمدار جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی بنیادی نوعیت کا حامل ہوتا ہے. علم کا کبھی آپ نے سوچا کہ فلسفہ کیا ہے جنگوں کے اندر, کیا ضرورت ہے؟ وہ جنگیں کہ جہاں تلوار, نیزے, تیر ان کا استعمال ہو رہا ہے, وہاں علم کا کیا کام ہے؟ بھئی آدمی تلوار لے کے نکلا ہے, اس علم لے کے ایک طرف میمنہ پہ علم کھڑا کیا ہوا ہے, ایک طرف میسرہ پہ, قلب لشکر میں علم ہے, بعض اوقات مقدمۃ الجیش پہ بھی ایک علم دے دیا جاتا ہے. تو اس علم کا فلسفہ کیا تھا؟ علم کا بنیادی طور پر جنگوں کے اندر فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ جو جنگی حکمت عملی طے کی جاتی تھی
اس کے مطابق تمام فوجیوں کو پتا ہوتا تھا کہ ابھی ہمارا لشکر میمنہ سے آگے بڑھ رہا ہے دشمن کی طرف یا میسرہ سے یا قلب لشکر آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ علم کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی دیکھتے تھے کہ میمنہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے مدد کی، تو قلب لشکر کے اضافی فوجی میمنہ پہ چلے جایا کرتے تھے تاکہ کسی بھی محاذ پر شکست نہ ہو۔ اگر میسرہ پہ دیکھتے تھے کہ میسرہ پیچھے آ رہا ہے تو قلب لشکر اس طرف بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ جو حکمت عملی ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اپنے افواج سے، اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں کہ جب بھی علم دو تو کسی شجاع کو دو، کسی بہادر کو دو اور اس کے ارد گرد موجود رہا۔ اور جنگوں کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض بار جنگ کرتے کرتے کوئی بہادر دور نکل جایا کرتا تھا تو علم کو دیکھ کے وہ دوبارہ اپنے مرکز پہ آ جاتا تھا۔ محمد ابن حنفیہ کو بھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب جنگ صفین کے اندر علم دیا ہے نا تو بڑی شجاعانہ انداز سے محمد ابن حنفیہ کی تعریف بھی کی اور کہا کہ محمد اپنے دانتوں کو دانتوں کے اوپر مضبوطی سے دبا لو، یعنی مضبوطی کے ساتھ جیسے دانت بھینچ لیے جاتے ہیں ایسے بھینچ لو، اپنے سر کو خدا بند متعال کے سپرد کر دو اور فتح کی نیت اللہ سے لگا لو۔ یہ طریقہ کار تھا جنگ کا علم۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جنگ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی ہے نا تو روایات کے مطابق تقریباً 9 علمداروں کو صرف حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ قریش کے 9 علمدار بہادر ترین فرد ہوتا ہے کسی بھی لشکر کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان ابن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے، انہوں نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، جنگ بدر میں جب 9 علمدار مارے گئے تو ایک عورت تھی حارثیہ، اس نے علم اٹھا کے اور اس کو صاف سوتھ کر کے کسی طرح ٹھیک کر کے اپنے غلام کو دے دیا۔ تو ان دونوں نے تھوڑی دیر تک علم اٹھائے رکھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا بھی خاتمہ کیا اور اس وقت جنگ بالکل ختم ہو گئی۔ تو حسان ابن ثابت نے جو اشعار کہے، ان اشعار کا لب لباب یہ تھا کہ بدر میں علی نے ان کے علمداروں کی حالت یہ کر دی تھی کہ یہ قریش سوچ رہے تھے کہ ابھی واپسی پہ علم کو کسی بازار میں بیچ کے چلے جائیں گے، جب کوئی اٹھانے والا ہی نہیں رہا، جو اٹھاتا ہے اس کو علی مار دیتے۔ تو یہ علم ہمیشہ ایسے افراد کو دیا جاتا تھا۔ نبی کس کو علم دیا کرتے تھے؟ جو قرآن پر مسلط ہوتا تھا، یعنی ایک صفت یہی تھی۔ اچھا تھوڑی سی ایک اور جنگ کی طرف بڑھے۔ ہم علم کا تذکرہ جو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس سے اللہ راضی ہے، کس سے اللہ محبت کرتا ہے، کس کو قرآن زیادہ آتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، عمل اس کے مطابق کر لیں۔ ہم ان اسلامی لڑائیوں سے، ان پرانی جنگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم تو سادہ مسلمان ہیں جنہوں نے صبح شام اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو باریک بحثیں ہیں، یہ جو علمی موشگافیاں ہیں، یہ علماء جانے ان کا کام جانے۔ ہم تو کہ ہم عام افراد یا عام سادہ زائرین مومنین، ہم صرف اور صرف اپنے اعمال کو اہل بیت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ محبت کن سے کرتا ہے، قرآن پر مسلط کون ہے، قرآن پر مسلط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ اور اتنی جنگوں میں، بلکہ ہر جنگ میں علی کو علم دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ علی اعلم قرآن ہے، علی قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن جنگ خیبر میں اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے۔ علم بھی دیا، 40 دن تک جب مسلمان کسی صورت پتہ نہیں کر پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ لا اعطین الرایۃ غدا، میں کل علم دوں گا۔ اب یہ صرف کل کی جو بات آئی ہے تو ایک بات کہنا چلا جاؤں، یہ جب کل کہا ہے نا کہ کل علم دوں گا تو ایک رات کا بیچ میں وقفہ تھا۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سن کے علم دیں گے، ساری رات ایسے قرآن حفظ کرتے رہے جیسے ہمارے برادران 20 سوال یاد کرتے ہیں، جیسے امتحان کے لیے آخری 20 سوال یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ
کچھ بزرگان ساری رات ایسے قرآن یاد کرتے رہے کہ صبح جو ہے وہ قرآن سنائیں گے اور علم لے لیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لأعطين الرأي غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ويحبه الله. کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. خداوند متعال نے اس طرح سے فیصلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قدم قدم پر ایسے چراغ لگا دیے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ تو خیر دلائل کے ذریعے سے پہنچ جائیں گے, لیکن ہم جیسے سادہ لوگ, عام مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے دین کی حقیقی تعبیر کو حاصل کریں تو اہل بیت کے علاوہ کوئی دروازہ نظر ہی نہیں آتا, کوئی ایسا شخص نظر ہی نہیں آ سکتا. علم کے حوالے سے آج کچھ گفتگو ہوئی ہے. آج ہم تذکرہ بھی علمدار کربلا بتا. اگر خداوند متعال نے توفیق دی, کوشش کروں گا کہ ہمارے کچھ بچے جوان واقع کربلا کو مکمل نہیں سنا ہوا, فرصت نہیں ہوتی, عام مومن کے لیے بھی اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ واقع کربلا کی پوری جنگ جو ہے اس کا ایک اجمالی سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا سکے کہ جنگ کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی. عام طور پر تصور یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ظاہری جنگ ہار گئے, یہی تصور ہے نا ہمارے ذہنوں میں. کل انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی جنگ بیان کروں گا جو زمانے جاہلیت اور عرب کے رسولوں کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ حسین ظاہری جنگ بھی جیتے. امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے حوالے سے شروع کروں گا, لیکن ایک واقعہ اس جنگ کے دوران مولا فضل عباس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ مولا ابوالفضل عباس علمدار لشکر, ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ کوفے سے تقریباً 5 لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے شہادت کی طرف. تو جنگ کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شجاع, اگر کوئی بہادر, اگر کوئی جنگ جو کسی صورت قابو نہ آ رہا ہو تو کوشش یہ کرتے تھے عرب کہ اس کو کسی طرح سے گھیر لیں. امام حسین علیہ السلام کا جو پہلا حملہ تھا اس میں صرف 5 آدمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہ اتنے بہترین انداز میں انہوں نے جنگ شروع کی کہ کسی صورت کوئی ان کو قابو کر ہی نہیں پا رہا ان 5 افراد کو, کہ یہ حملے کرتے کرتے قلب لشکر میں پہنچ گئے. یہاں تک کہ فوج نے, دشمن کی فوج نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ یہ ہم سے ایسے مارے, تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کو گھیر کے مارتے ہیں, 5 ہی افراد تو ہیں نا, ہم 30,000 ہیں, تو ان کو اپنے حلقے میں لے لیا. یہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا پہلا حملہ تھا. اور اگر کسی فوج کا پہلا حملہ ناکام ہو جائے تو وہ ایک اچھا تاثر نہیں پڑتا. تو امام حسین علیہ السلام جو دور سے دیکھ رہے تھے, مولا ابوالفضل عباس سے کہا کہ عباس یہ جوان گئے شہید ہونے, انہوں نے زندہ نہیں آنا, لیکن اگر گھیر کے مارے جائیں گے تو اچھا تاثر نہیں پڑے گا, آپ جاؤ ان کو حلقے میں سے نکالو, اس دائرے میں سے نکالو. مقاتل میں اور تاریخ کے اندر بیان ہے کہ ابوالفضل عباس ایسے گئے جیسے عقاب اپنے شکار پر. جب یہ 5 آدمی گئے تھے تو انہوں نے اس پہلی صفحے توڑنے میں ٹائم لگا تھا, لیکن جب عباس آئے ہیں تو لشکر اس طرح سے کھل گیا. یہ ابوالفضل عباس کا خوف, اور مولا ابوالفضل عباس نے جا کر وہ جو 5 لڑنے پہ لگے ہوئے تھے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا ہے اور دشمن کے سامنے والی سائڈ پہ جا کے کہا کہ آقا نے کہا ہے کہ حلقے سے باہر نکلو. ان 5 کو لے کر مولا ابوالفضل عباس آگے بڑھے. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ابوالفضل عباس کی شجاعت, ابوالفضل عباس کا خوف کتنا تھا دشمن پہ.
اکیلے ابو الفضل عباس ہیں، اس طرف وہ مولا کے 5 فوجی ہیں اور اس طرف پورا لشکر ہے۔ ابو الفضل عباس بغیر جنگ کے ان 5 کو نکال کے لے آئے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عباس کی طرف تلوار اٹھا لے۔ جیسے ہی یہ 5 آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہلکے سے نکلنے کے بعد دوبارہ حملہ کیا، شہید ہو گئے، تو یہ ابو الفضل عباس ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس جنگجو کا، جس بہادر کا اتنا خوف ہو دشمن پر اور اسے لڑنے کی اجازت نہ ملے۔ عباس کربلا میں لڑنے گئے نہیں، عباس کی شجاعت کا تو امتحان ہی نہیں۔ اگر امتحان تھا تو عباس کے صبر کا امتحان ہے۔ عباس کا صبر بتاؤں؟ عباس کا پہلا صبر یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں عباس یہاں سے خیمے اٹھاؤ۔ عباس لکیر لگا دے تو کسی کی جرت نہیں ہے وہ لکیر عبور کرے۔ عباس اپنے ہاتھ سے خیمے اٹھا رہا ہے۔ کل کا مورخ کہیں یہ نہ کہے کہ پانی پر جنگ ہوئی تھی۔ عباس کی دوسری شجاعت بلکہ دوسرا صبر، عباس وہ ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے صلح کے لیے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ یہ کام کبھی امام علی نے بھی نہیں کیا۔ امام علی نے بھی جب نہروان میں کسی کو بھیجنے کی بات آئی تو کہا عبداللہ ابن عباس کو بھیجو کہ اس کی طبیعت نرم ہے، لیکن میں قربان جاؤں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تو کہا کہ نفسی انت عباس میں قربان ہو جاؤں تم پر، تو میرے بھائی میں تمہارے صدقے چلا جاؤں، جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عباس کی مظلومیت اس سے آگے سنے۔ عباس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دو، ہم آج رات عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عباس سر جھکا کر بات کر رہے ہیں، جرت آ گئی ہے ان لوگوں میں۔ کہتے ہیں کہ کافروں کو وقت دیا جا سکتا ہے، حسین کو نہیں۔ دوسروں کو مہلت دی جا سکتی ہے، حسین ابن علی کو نہیں۔ بس جیسے ہی ابو الفضل عباس نے سر اٹھا کر دیکھا، بعض لوگ کہنے لگے کہ نہیں دے دو، فرصت دے دو۔ ایک رات کی مہلت ملی ہے۔ عباس کا صبر اور دیکھنا ہے۔ عباس کا صبر یہ ہے کہ اون و محمد کے لاشیں لے کر آتے ہیں اور چپ ہے۔ عباس کا صبر یہ ہے کہ جعفر اور عبداللہ کا جنازہ لے کر آتے ہیں اور چپ ہے۔ عباس کا صبر یہ ہے قاسم اور اکبر کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں اور چپ ہے۔ نہیں ابھی عباس کا صبر نہیں دیکھا آپ نے۔ عباس کا صبر، یہ جو خیمے لگائے جاتے تھے نا جب بھی اہل حرم تھے تو ان کے اندر ایک خیمہ، توجہ کیجیے گا، ایک خیمہ مشقوں کے لیے ہوا کرتا تھا، جہاں مشقیں رکھی جاتی تھی، جہاں پانی رکھا جاتا تھا۔ عباس کا صبر دیکھنا ہے۔ عباس اس خیمے کے قریب سے نہیں گزرتے تھے۔ عباس سے اگر بچے پوچھتے تھے کہ یا سقائے سکینہ، اے سقائے اہل بیت، پانی نہیں ملے گا، عباس خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ عباس کا صبر دیکھیں آپ۔ جب تمام کے تمام جوان شہید ہو گئے ہیں، مولا بالفضل عباس آئے ہیں آقا کے پاس، عرض کرتے ہیں آقا اب تو اجازت دے دیں۔ آقا اب تو کوئی نہیں رہا۔ مولا فرماتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میری فوج کے علمدار ہو۔ مولا بالفضل عباس کہتے ہیں آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ بس اسی دوران بچوں کی علاتش کی آواز سنتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ بس عزاداران محترم مولا ابوالفضل عباس اس خیمے کی طرف آتے ہیں جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، جہاں مشقیں رکھی ہوئی ہیں۔ ابوالفضل عباس ایک مشق اٹھاتے ہیں، مشق اٹھا کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑتی ہے۔ عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا
आका ने हुक्म दिया है कि बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। आका ने इजाजत दी है मुझे नहर पर जाने की। बीबी कहती है अब्बास मैं तुम्हें रोक नहीं रही, अब्बास मैं तुम्हें मना नहीं कर रही कि तुम नहीं जाओ, लेकिन अब्बास एक वाकया सुनते चले जाओ, अब्बास एक हदीस सुन लो। कहा बीबी फरमाइए, आकाज़ादी फरमाइए। इमाम जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मैं बचपन में एक मरतबा बाबा के ज़ानुं पर बैठी हुई थी कि मेरे सर से चादर थोड़ी सी गिर गई। मौला ने मेरे हाथों को बोसा देना शुरू किया, मेरे शानों को चूमना शुरू किया। मैंने अपनी तोतली ज़बान में कहा बाबा मेरे शानों को क्यों चूम रहे हैं? आका कहते हैं कि ज़ैनब इन शानों में एक दिन रस्म बांधी जाएगी, इनमें एक दिन रस्सियां बांधी जाएंगी। अब्बास मैंने ये सारी बातें बाबा की सुन ली। वो वक्त गुजर गया, हमारा सहन भाइयों से भर गया। अल्लाह ने 18 भाई दिए, लेकिन अब्बास मैं जब भी तुम्हें देखती थी तो ये सोचती थी कि किसमें जुर्रत है तुम ज़ैनब के। लेकिन अब्बास आज तुम इजाजत लेने आए हो तो मुझे पता चल गया है कि ज़ैनब के हाथों में कोई गम न दे। अबुल फजल अब्बास बड़े हैं, मौला आगे बढ़े हैं, घोड़े पर सवार हुए, एक हाथ में नेजा लिया। तवज्जो कीजिएगा, आज की शबें, इसके बाद जितनी भी शबें हैं गिरिया करने की शबें हैं। अबुल फजल अब्बास घोड़े पर सवार हुए, एक हाथ में मशनीजा, एक हाथ में नेजा। अभी अबुल फजल अब्बास जाने की तैयारी कर रहे हैं, एकदम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम लाकर मौला के हाथ में दे दिया। अलम जैसे ही मौला अबुल फजल अब्बास ने पकड़ा, सर नीचे कर दिया। अबुल फजल अब्बास ने सवाल नहीं किया, लेकिन अज़ादारों हम तो सवाल कर सकते हैं ना, हम तो पूछ सकते हैं आका कि अलम जंगों में इसलिए हुआ करता था ताकि सिपाहियों की रहनुमाई की जाए कि मैमना की क्या हालत है, मैसरा की क्या हालत है, कल्ब लश्कर की क्या हालत है। आका अब तो आप और अब्बास के अलावा कोई बचा ही नहीं है, अब अलम क्यों दे रहे हैं? मुमकिन है इमाम हुसैन जवाब दें कि अज़ादारों इससे पहले जितने भी जंग करने गए थे वो दोनों लश्करों के दरमियान लड़ते थे। अब मेरा गाजी दरिया पर जा रहा है, मेरा गाजी फौजों में छुप जाएगा, मुझे नजर नहीं आएगा अब्बास कहाँ है। बस मैं ये देख लूंगा कि अगर अलम सीधी साइड पर झुका है तो अब्बास का उल्टा हाथ कट गया है, अगर अलम उल्टी साइड पर झुका तो समझ जाऊंगा अब्बास का दूसरा हाथ कलम हो गया, और अगर कहीं अलम गिर गया मौला सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे। अज़ादारों ने मजलूम करबला का मैं पूरी शहादत पढ़ सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ चंद मुसीबतें पढ़कर खत्म कर दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे भाई की लाश पर, उठाकर खेमों में लेकर आना चाहते हैं, सलाम किया, वो सारे मसाइब आपके सुने हुए हैं, उठाकर लाना चाहते हैं। मौला कहते हैं आका मैं बच्चों से शर्मिंदा हूँ, मैं सकीना से वादा करके आया था और आका आप ज़ईफ़ हो चुके हैं, आका आपकी कमर झुक चुकी है, आका मुझे नहीं लेकर जा सकेंगे, मुझे यहीं छोड़ दें। इमाम हुसैन ने मौला अबुल फजल अब्बास को दुआ दी, दुआ देने के बाद अलम उठाया है, अलम उठाकर वापस आना शुरू किया। अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं तो अज़ादारों सिर्फ 2 शहीद ऐसे हैं जिनकी खबर देना इमाम हुसैन के लिए बहुत मुश्किल था। बीबियों को ये बताना बहुत मुश्किल था कि अली असगर शहीद हो गया। हुसैन 7 कदम आगे आते हैं, 7 कदम पीछे आते हैं कि कैसे रुबाब को जाकर बताऊं तेरे असगर की प्यास बुझ गई, तेरा असगर शहीद हो गया। ये पहला शहीद था। दूसरा
دوسرا شہید ابو الفضل العباس تھا. مولا پریشان ہے کہ میں ان بچوں کو کیسے بتاؤں گا, ان بیویوں کو کیسے بتاؤں گا. مولا نے دو کام کیے, ذرا توجہ کیجیے گا, دو کام کیے مولا نے. پہلا کام یہ کیا کہ علم جلا کر زمین میں گاڑ دیا, یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ علمدار نہیں رہا جو اس علم کو اٹھاتا. دوسرا کام یہ کیا کہ کسی بیوی کی بات کا جواب نہیں دیا, سیدھا عباس کے خیمے میں گئے ہیں اور عباس کے خیمے میں موجود ستون کو گرا دیا ہے. عباس کا خیمہ گرا, گویا حسین بیویوں سے کہہ رہے ہیں, اے بیویوں اب مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ ہماری چادروں کا ضامن کیا ہوا. مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے, اگر اجازت ہو ایک مصیبت اور پڑھ دوں. عزاداروں, مولا تمہاری آنکھوں کو خشک نہ کرے, سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. عزادارہ نے مظلوم کربلا میں دو شہید ایسے تھے, ایک قاسم کہ جس کا سن اتنا چھوٹا تھا, جس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کے پیروں تک رکابیں پہنچ جائیں. دوسرا جناب ابو الفضل العباس, ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ اگر انگڑائی لیتے تھے تو رکابیں ٹوٹ جاتی تھی. لیکن عزاداروں کربلا میں معاملہ الٹ ہو گیا. جب قاسم کی لاش کو اٹھا